اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ درس نمبر 97 ہے۔ ہم مسلسل کچھ عرصے سے امام زمانہ کی قربت کیسے حاصل ہو اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری یہ کوشش تربیت اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام کے بیسک نالج اگر بچوں تک پہنچ جائے تو وہ کبھی زندگی میں پھر کہیں بھی مار نہیں کھائیں گے، اور اسی ویژن کو ساتھ ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے شروع میں دین اور فروع دین، پھر اس کے بعد انبیاء کا ذکر، پھر اخلاقیات، اور اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد پھر امام زمانہ کا ذکر شروع ہوا تھا۔ اگر ہم اس دنیا میں ہیں اور امام کی قربت حاصل نہ کریں تو بیکار ہے۔ ہماری زندگی صرف کھانے پینے اور دنیا سے گزر جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک رول ماڈل بننا ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکے امام زمانہ کی خدمت کرنی ہے۔ اب خدمت امام زمانہ ان کی غیبت میں ہم کیسے کریں؟ ان کے پیغام کو پھیلائیں، ان کی ویژن کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچائے، یہی بہترین خدمت ہے۔ تو عزیزو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اور امام کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، جو انفارچونیٹلی ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پہنچ امام تک نہیں ہو سکتی، ورنہ ایسے علماء گزرے ہیں جو امام سے ملاقات کرتے تھے، امام سے درس حاصل کرتے تھے، امام سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ملاقات امام سے نہیں ہو سکتی؟ علی ابن مہزیار، انہوں نے توسل کیا تھا امام سے، کافی عرصے تک امام کی ملاقات کے لیے تڑپتے رہے۔ آخر میں ایک بار جب امام سے ملاقات ہوئی کہ مولا اتنا وقت لگ گیا آپ کے دیدار کے لیے، میں تو ترس گیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے؟ کہا جو لوگ یہ کام کرتے ہوں، یہ 3 کام کرتے ہوں، ان سے ہم ملاقات نہیں کرتے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں مولا؟ دیکھیے، بڑی بہت اہم چیز ہے۔ کسی بھی درس سے ایک پوائنٹ کو اگر آپ لے لیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ڈیسٹینیشن بدل جائے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، کہ لوگ اگر یہ 3 کام کرنا چھوڑ دیں تو ہم ملاقات کرنے خود چلے آئیں۔ کہ وہ 3 کام کون سے مولا؟ کہ لوگ دنیا جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، دنیا بٹورنے میں بزی ہو جاتے ہیں، مال جمع کرنے میں بزی ہو جاتے ہیں، پیسہ جمع کرنے میں بزی ہو جاتے ہیں، اور سنو وہ پیسہ جو کسی کے کام نہ آئے، صرف ان کے کام آئے، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، 2 چیزیں سرکولیٹ ہونا ضروری ہے، ایک ہے خون، ایک ہے پیسہ۔ اگر خون ایک جگہ جمع ہو جائے اور سرکولیشن نہ کرے تو اسے کینسر کہتے ہیں، وہ کینسر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان پیسے کو جمع کر لے ایک ہی جگہ اور وہ مصیبت زدوں کے کام نہ آتا ہو، غریبوں کے کام نہ آتا ہو، اپنے
رشتہ داروں کے کام نہ آتا ہو تو پھر اسے اخلاق کا کینسر ہو جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے میں نہیں ملتا جو پیسہ جمع کرنے میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ انہیں دوسروں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جو قطع رحمی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں۔ جب ایک انسان کے پاس پیسہ جمع ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں رشتہ داروں سے ملوں گا تو وہ اپنی مصیبتیں مجھ سے بیان کریں گے، اور میں اتنے مشکل سے پیسہ جمع کیا ان کو کیوں دوں مفت میں؟ حالانکہ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو اور تمہاری مدد وہ ایکسیپٹ کر لے تو تم اس کے شکر گزار ہونا، اس لیے کہ پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں جاتا، سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور وہ تمہارے لیے ذریعہ بن رہا ہے آخرت کی بہتری کے لیے۔ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس میرا پیسہ کسی کو نہ ملے، بس میرے پاس رہے، نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی محنتوں سے جمع کیا ہوا مال دوسروں کے حصے میں چلا جاتا ہے، اور جس کے حصے میں جاتا ہے وہ اگر نیکیوں میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اعمال میں جاتا ہے، اگر وہ برائیوں میں خرچ کرتا ہے تو اس کا حساب اس سے بھی لیا جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کہتے ہیں کہ میرے شیعوں کا جو غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اس کو وہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قطع رحمی وہ ہے جو رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لینا، وہ مولا کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیعوں میں جو غریب شیعہ ہیں، بھلے آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن آپ پہ لازم ہے کہ آپ کے پاس اگر دولت ہے تو ان کی مدد کریں، اور یہ پیسہ ملٹیپائی ہوتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ بہت مشہور واقعہ جناب موسیٰ کے دور میں ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھا ہمارا کیا درجہ ہے۔ موسیٰ نے دعا کی تو خداوند عالم نے کہا کہ میں انہیں بڑا پسند کرتا ہوں، یہ نیکی میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرتے ہیں، لہذا میں انہیں گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ آدھی زندگی ان کی غربت میں رہے گی، آدھی زندگی ان کی تمنگر یعنی دولت میں رہے گی۔ ان سے پوچھو کیا چاہیے، جوانی مالداری میں چاہیے یا بڑھاپا مالداری میں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ چلا گیا، بیوی نے کہا بڑھاپا ایسے تیسے گزر ہی جائے گا، اللہ سے کہہ دو کہ جوانی ہماری مالدار بنا دے، جوانی میں دولت مل جائے۔ خوب ساری دولت آ گئی۔ اب اس کے بعد بیوی نے کہا دیکھو اللہ نے وعدہ کیا بڑھاپے تک ہمیں غربت تو آئے گی نہیں، جتنا بھی ہم خرچہ کریں گے پیسہ ختم تو ہونے والا نہیں، ہم دوسروں پہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ لنگر کھول دیا انہوں نے، بھوکوں کو کھلانا، مجبوروں کی مدد کرنا اور بیماروں کی عیادت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا اور دولت بڑھتی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا لیکن وہ غربت نہیں آئی۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کیا ہوا؟ انہیں تو بڑھاپا آ گیا لیکن غربت کیوں نہیں آئی؟ کہا کہ دیکھو انہوں نے مجھ سے تجارت کی ہے، انہوں نے میرے غریب بندوں کی مدد کی، لہٰذا میں نے ان کے لیے اور زیادہ دولت دے دی۔ تو عزیزو یاد رکھیے، اگر کسی پہ آپ خرچ کرتے ہو پیسہ تو آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اور زیادہ ہو کے ملے گا۔ سید حسین برجوردی، انہوں نے ایک عجیب چیز نقل کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، جب میں برج میں تھا تو اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرمایا، بڑے بڑے علماء اپنے تقوی کے اعتبار سے ان کے آس پاس میں ہے، جس کا جتنا تقوی زیادہ، جس کا جتنا اچھا کام وہ اور زیادہ قریب میں ہے رسول اللہ، جس کا کام ہے وہ دور بیٹھے ہوئے۔ ایسے میں نے دیکھا کہ سید جواد طبطبائی یہ رسول اللہ کے بالکل قریب میں بیٹھے ہوئے، جبکہ بڑے بڑے علماء ان سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا علم ان سے بہت زیادہ، سب کچھ زیادہ۔ تو اب یہ کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ کی آواز آئی کہ دیکھو یہ سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، غریبوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں سے سب سے زیادہ تواضع سے پیش آتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ علم سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک جو شے عزیز ہے وہ ہے عمل،
عمل کے میدان میں جو جتنا زیادہ اس کا اتنا مرتبہ. تو عزیزان محترم، یہ ہے اسلام. اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ باریکیاں ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھیں اور امام زمانہ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں. بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. ہم دعا گوئیں کہ پروردگار بحق زہرا و بالہا بنوہا، پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو اہل بیت کے صدقے میں پروردگار معاف فرما دے. ہمارے اعمال کو جو تھوڑے سے ہیں پروردگار اس کو قبول فرما، ہمیں توفیق عطا کر ہم زیادہ سے زیادہ عمل انجام دے سکیں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.